بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 38 اور 39 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے: قال المصنف فی الحاشیۃ المتعلقۃ علی قولہ فی المتن کالنور والسرور۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ یہاں مصنف یعنی صاحب سلم کا ایک حاشیہ منہیہ ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنے حاشیہ منہیہ میں کالنور والسرور کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور اور سرور میں سے نور کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی حواس خمسہ میں سے حاسہ بصر کے ذریعے نور کا ادراک ہوتا ہے، جبکہ سرور کا تعلق وجدان سے ہے، یعنی نفس کی وہ باطنی قوت جس کے ذریعے ایسے امور کا ادراک ہوتا ہے جو مدرک یعنی عالم کے بدن کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، جیسے خوشی اور غم۔ تو جیسے نور اور سرور کا بدیہی ہونا بالکل ظاہر ہے، اسی طرح علم بھی روشن ترین بدیہیات میں سے ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنے اس حاشیے میں کہتے ہیں کہ علم کو نور اور سرور سے جو تشبیہ دی گئی ہے یہ تمثیل نہیں ہے بلکہ تنظیر ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور شیء ثانی شیء اول کے افراد سے نہ ہو تو اسے تنظیر کہتے ہیں، اور اگر شیء ثانی شیء اول کے افراد سے ہو تو اسے تمثیل کہتے ہیں۔ تو جب ہم اسے تنظیر مان کر کے چلیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ نور اور سرور اگرچہ علم کے افراد میں سے نہیں ہیں، لیکن علم کو نور اور سرور سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ یہ سب بدیہی ہونے میں مشترک ہیں، کہ جیسے نور اور سرور بدیہی ہیں اسی طرح علم بھی بدیہی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنے اسی حاشیے میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ اسے تمثیل بھی بنایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ نور سے پہلے علم کا لفظ مقدر مان لیا جائے تو عبارت ہوگی کالعلم بالنور والسرور، جیسے نور اور سرور کا علم۔ تو اب عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے نور اور سرور کا علم بدیہی ہیں اسی طرح مطلق علم بھی بدیہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ علم نور و سرور کے بدیہی ہونے سے مطلق علم کیسے بدیہی ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ علم نور و سرور خاص ہیں اور مطلق علم عام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب خاص بدیہی ہو تو عام بھی بدیہی ہوتا ہے۔ تو لازم آیا کہ جب علم نور و سرور بدیہی ہیں تو مطلق علم بھی بدیہی ہو جائے گا۔ تو یہاں خاص کی بداہت سے عام کی بداہت پر استدلال کیا گیا ہے، لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ خاص کی بداہت عام کی بداہت کو دو شرطوں کے پائے جانے کے وقت مستلزم ہوا کرتی ہے۔ ہر موقع پر
خاص کی بداہت عام کی بداہت کو مستلزم نہیں ہوتی ہے، بلکہ خاص کی بداہت کے عام کی بداہت کو مستلزم ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ عام خاص کا ذاتی ہو، یعنی عام خاص کی حقیقت و ماہیت کا ایک جز ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خاص کا علم بالکنہ ہو۔ جیسے حیوان انسان کا ذاتی ہے اور حیوان ناطق کے ذریعے انسان کا جو علم ہے وہ علم بالکنہ ہے۔ تو خاص کی بداہت عام کی بداہت کو اس وقت مستلزم ہوگی جب یہ دو شرطیں پائی جائیں، اور یہاں پر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ مطلق علم نور و سرور کا ذاتی نہ ہو، یعنی اس کی حقیقت و ماہیت کا ایک جز نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نور و سرور کا علم بالکنہ نہ ہو، لہذا علم نور و سرور کی بداہت مطلق علم کی بداہت کو مستلزم نہیں ہوگی۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنے اسی حاشیے میں آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی جانب سے اس اعتراض کے ازالے کا ایک طریقہ ذوقی موجود ہے، یعنی ہم اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن مجادلین کا خوف ہمیں اس جواب کے اس طریقہ ذوقی کے ذکر کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم نے اس طریقہ ذوقی کو ذکر نہیں کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کا حاشیہ منہیہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے شارح اپنی بات ذکر کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو ما سبق میں مصنف کی عبارت والحق انہ من اجل البدیہیات میں مصنف کی مراد بیان کی ہے کہ انہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک اس اعتراض کے ازالے کے لیے جو طریقہ ذوقی تھا وہ طریقہ ذوقی ہے کیا چیز۔ مصنف نے تو وہ طریقہ ذوقی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا وہ طریقہ ذوقی بالکل واضح ہے، اور اب ہم وہ طریقہ ذوقی یہاں پر ذکر کرتے ہیں اس اعتراض کے ازالے کے لیے۔ تو شارح وہ طریقہ ذوقی یہاں ذکر کریں گے۔ اس طریقہ ذوقی کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہاں تک عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ قال المصنف فی الحاشیۃ المتعلقۃ علی قولہ فی المتن کالنور والسرور الاول من الحسیات والثانی من الوجدانیات الظاہر التنظیر۔ مصنف علیہ الرحمہ متن میں موجود اپنے قول کالنور والسرور سے متعلق حاشیہ منہیہ میں فرماتے ہیں کہ اول یعنی نور حسیات میں سے ہے، اور ثانی یعنی سرور وجدانیات میں سے ہے۔ الظاہر التنظیر، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تنظیر ہے، تمثیل نہیں ہے، اور اسے تمثیل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُجْعَلَ إِشَارَةً إِلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کالنور والسرور کو
اس بحث کی طرف اشارہ قرار دیا جائے جو بحث اس مقام پر مشہور ہے، یعنی اسے ہم تمثیل قرار دیں۔ وَهُوَ أَن يُقَالَ الْمَعْنَى كَالْعِلْمِ بِالنُّورِ وَالسُّرُورِ، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کن نور والسرور کا مطلب ہے کالعلم بالنور والسرور، جیسے نور اور سرور کا علم، تو یہ تنظیر نہیں رہ جائے گی بلکہ تمثیل ہو جائے گی۔ تو مطلب ہوگا کہ جیسے علم نور و سرور بدیہی ہیں ایسے ہی مطلق علم بھی بدیہی ہے۔ تو یہ کیسے ثابت ہوا؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم نور و سرور یہ خاص ہیں اور مطلق علم عام ہے، اور خاص کی بداہت عام کی بداہت کو مستلزم ہوتی، وہی کریں وَهَذَا عِلْمٌ خَاصٌ بَدِيهِيٌّ، اور یہ یعنی علم نور و سرور یہ علم خاص بدیہی ہے، وہ بداہت الخاص سے یستلزم بداہت العام میں، اور خاص کی بداہت عام کی بداہت کو مستلزم ہوتی ہے۔ تو جب علم نور و سرور بدیہی ہوئے تو مطلق علم بھی بدیہی ہوگا۔ اب اس پر وہی اعتراض وارد ہوتا ہے، وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْمَنْعَانِ الْمَشْهُورَانِ، اور اس پر دو مشہور منع وارد ہوتے ہیں، من منع کون العام ذاتیًا و کون الخاص مدرکن بالکنا، اور وہ دونوں مشہور منع یہ ہیں، نمبر 1 عام کا ذاتی ہونا ہمیں تسلیم نہیں، یعنی خاص کی بداہت عام کی بداہت کو اس وقت مستلزم ہوتی ہے جبکہ عام خاص کا ذاتی ہو، اور یہاں پر ہمیں عام کا ذاتی ہونا تسلیم نہیں ہے۔ اور دوسرا منع وقون الخاص سے مدرکن بالکنا، اور خاص کا مدرک بالکنا ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی خاص کی بداہت عام کی بداہت کو اس وقت مستلزم ہوتی ہے جبکہ خاص کا علم و ادراک یہ بالقنہ ہو، اور یہاں ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ تو ان دونوں منعوں کا جواب بھی تھا مصنف کے نزدیک، ایک طریقہ ذوقی تھا جس سے ان دونوں منعوں کا اندفاع ہو سکتا ہے، لیکن مجادلین کے خوف سے مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا۔ اسی کے بارے میں مصنف کہتے ہیں ولی من عند نفسی طریق ذوقی لدفع هذین المنعین، اور ہمارے پاس اپنی طرف سے ان دونوں منعوں کے اندفاع کے لیے ایک طریقہ ذوقی ہے، یعنی ایک جواب ہے۔ ولیکن خوف المجادلین لا یرخص الی ذکرہ، لیکن مجادلین کا خوف ہمیں اس کے ذکر کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انتہا، مصنف کا حاشیہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب شارح کہتے ہیں اقولو، شارح کہتے ہیں اگرچہ مصنف نے وہ طریقہ ذوقی ذکر نہیں کیا، لیکن مصنف کی جو مراد ہم نے ما سبق میں بیان کی ہے کہ انہو میں ہو ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری ہے نہ کہ علم بالکنہ، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف کا وہ طریقہ ذوقی ہے کیا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں اقول علامہ قررنا من بیان مراد المصنف یکون الطریق الذوقی لہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے دفع ہذین المنعین، یعنی الطریق الذوقی لدفع ہذین المنعین واضحا عند المصنف۔ شارح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مصنف کی مراد کا جو بیان کیا ہے اس کی تقدیر پر ان دونوں منعوں کے اندفاع کا طریقہ ذوقی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس تقدیر پر جو ہم نے مصنف کی مراد کا بیان کیا ہے، اس بیان کی تقدیر پر مصنف کے نزدیک ان دونوں منعوں کے ازالے کا طریقہ ذوقی بالکل واضح ہے۔ اب وہ طریقہ ذوقی شارح ذکر کر رہے ہیں۔ اس طریقہ ذوقی کو سمجھنے سے پہلے آپ اعتراض کو اور منعان مشہوران کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ مصنف کی عبارت
کن نور و سرورے کو جب ہم تمثیل قرار دیں گے تو مطلب ہوگا کل علم بن نور و سرورے، جیسے نور و سرور کا علم، اور مطلب یہ ہوگا کہ جیسے علم نور اور علم سرور بدیہی ہیں، اسی طرح مطلق علم بھی بدیہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، علم نور اور علم سرور خاص ہیں اور مطلق علم عام ہے، اور یہاں خاص کی بداہت سے عام کی بداہت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد کیا گیا کہ خاص کی بداہت سے عام کی بداہت پر استدلال کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ عام خاص کا ذاتی ہو، یعنی عام خاص کی حقیقت و ماہیت کا ایک جز ہو۔ دوسری شرط یہ کہ خاص کا علم بالکنہ ہو، یعنی خاص کی حقیقت کا علم ہو رہا ہو، تو خاص کی بداہت عام کی بداہت کو مستلزم ہوگی۔ تو اس عبارت کن نور و سرور کو تمثیل قرار دینے کی صورت میں عبارت کا مطلب و مفہوم یہ ہوگا کہ جیسے علم نور اور علم سرور کی حقیقت بدیہی ہے، اسی طرح مطلق علم کی حقیقت بھی بدیہی ہے، کیونکہ خاص کی بداہت سے عام کی بداہت پر استدلال اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ خاص کیا ہو، مدرک بالکنا ہو، خاص کا علم و ادراک بالکنا ہو۔ تو اب یہاں خاص علم نور و سرور ہیں، تو اب علم نور و سرور سے مراد کیا ہوگا؟ علم نور و سرور کی حقیقت و ماہیت۔ تو مطلب ہوگا کہ جیسے علم نور اور علم سرور کی حقیقت بدیہی ہے، اسی طرح مطلق علم کی حقیقت بھی بدیہی ہے۔ عبارت کا یہ مطلب ہوگا۔ تو اب ان دونوں شرطوں کی روشنی میں اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ اس عبارت کو تمثیل قرار دینے کی صورت میں اس عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم نور اور علم سرور کی حقیقت کے علم و ادراک سے مطلق علم کی حقیقت و ماہیت کا علم و ادراک ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم نور و سرور یہ خاص ہیں، جزئیات ہیں، اور مطلق علم یہ عام ہے، کل ہے۔ اور ایسا ممکن ہے کہ کسی خاص شے کا علم بالکنہ تو ہو جائے لیکن عام کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ خاص کی حقیقت کا علم تو ہو جائے لیکن عام کی حقیقت کا علم نہ، اور یہاں پر ایسا ہی ہے، کیونکہ علم نور اور علم سرور کی حقیقت کے علم سے خود مطلق علم کی حقیقت و ماہیت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو علم نور اور علم سرور مطلق علم کی حقیقت و ماہیت کے علم تصور کو مستلزم نہیں ہے، چہ جائے کہ ان دونوں کی بداہت مطلق علم کی بداہت کو مستلزم ہو۔ اب آپ وہ طریقہ ذوقی دیکھیں جو شارح علیہ الرحمہ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت کن-نور والسرور کو تمثیل قرار دینے کی صورت میں عبارت کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے علم نور اور علم سرور بدیہی ہیں، اسی طرح
مطلق علم بھی بدیہی ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد کیا گیا کہ اس صورت میں علم نور اور علم سرور کی بداہت سے مطلق علم کی حقیقت و ماہیت کی بداہت لازم آ رہی ہے، جبکہ خاص کے علم سے عام کی حقیقت و ماہیت کا علم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ مطلق علم سے علم حقیقی مراد لیا گیا ہے، علم بالکنہ مراد لیا گیا ہے۔ اور یہ تو صحیح ہے کہ علم نور اور علم سرور سے علم حقیقی بھی لازم آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کے اعتراض کا مدار یہ ہے کہ مطلق علم سے علم حقیقی کو آپ نے مراد لیا ہے، علم بالکنہ کو آپ نے مراد لیا ہے، اور یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ علم نور و سرور سے مطلق علم کی حقیقت و ماہیت لازم نہیں آتی ہے۔ یہ تو صحیح و درست ہے، لیکن ہم نے مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت کا جو مطلب بیان کیا ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ انہو میں ہو ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مطلق علم سے علم بالمعنی المصدری ہی مراد ہے، اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ علم بالمعنی المصدری روشن ترین بدیہیات میں سے ہیں، جیسے علم نور اور علم سرور۔ تو یہاں پر علم نور و سرور کی بداہت سے علم بالمعنی المصدری کی بداہت پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ علم نور و سرور کی بداہت علم بالمعنی المصدری کی بداہت کو مستلزم ہے، کیونکہ علم نور و سرور مطلق علم یعنی علم بالمعنی المصدری کے خاص حصے ہیں، اور عام اپنے حصے کا ایک جز ہوتا ہے۔ اور یہ تو ما سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ علم بالمعنی المصدری یہ امر انتزاعی ہے، معنی انتزاعی ہے، اور جب علم بالمعنی المصدری معنی انتزاعی ہے تو اس کے تمام حصے بھی انتزاعی ہوں گے، تو علم نور و سرور بھی انتزاعی ہوں گے۔ اور یہ بھی ما سبق میں ہم نے بتا دیا ہے کہ انتزاعیات کی حقیقت و کنہ وہی ہوتی ہے جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب نور و سرور کا علم و ادراک ہوگا تو چونکہ یہ علم و ادراک انتزاعی ہے اور انتزاعیات کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو ذہن میں ہوتی ہے، تو نور و سرور کی حقیقت ذہن میں حاصل ہو جائے گی، اور مطلق علم یعنی علم بالمعنی المصدری چونکہ اس کا ایک جز ہے، لہذا ذہن میں اس کا بھی علم و ادراک حاصل ہو جائے گا۔ تو جب نور اور سرور کا علم بدیہی ہوگا تو مطلق علم یعنی علم بالمعنی المصدری بھی بدیہی ہوگا، تو ثابت ہوا کہ خاص کی بداہت عام کی بداہت کو مستلزم ہوگی، اور یہ دونوں منع یہاں پر وارد نہیں ہوں گے۔
اور یہ دونوں اعتراض اس لیے وارد نہیں ہوں گے کہ مصنف کے کلام والحق انہو میں ہو ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری ہے، نہ کہ علم کا تصور بالکنہ۔ مصنف کا کلام علم کے تصور بالکنہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یعنی یہ مدعا ہی نہیں ہے کہ علم کا تصور بالکنہ روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، بلکہ مصنف کا مدعا یہ ہے کہ علم بالمعنی المصدری روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، اور اس کو علم کا تصور بے کنہ ہی کہتے ہیں۔ علم کا تصور بالکنہ الگ چیز ہے اور علم کا تصور بے کنہ ہی الگ چیز ہے۔ تو مصنف کا یہ مدعا نہیں ہے کہ علم کا تصور بالکنہ اجل بدیہیات میں سے ہے، روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، بلکہ مصنف کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ علم کا معنی مصدری روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، جس کی تعبیر علم بے کنہ ہی سے بھی کرتے ہیں، اور علم کے تصور بے کنہ ہی کی صورت میں نفس شے کا ذہن میں حصول ہوتا ہے۔ اور علم کے تصور بے کنہ ہی کی صورت میں جب اس کے کسی خاص حصے کا ذہن میں حصول ہو جائے تو اس خاص حصے کے حصول فی ذہن کے وقت علم کا تصور بے کنہ ہی بھی ذہن میں حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ مطلق اپنے خاص کا جزء تفصیلی ہوتا ہے، یعنی ایسا جز ہوتا ہے جو دوسرے جز سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو جب مقید کا تصور بے کنہ ہی ہو جائے تو مطلق کا تصور بے کنہ ہی بھی ہو جائے گا، لہذا علم نور و سرور جو کہ مقید ہے، اس کے تصور بے کنہ ہی سے مطلق علم یعنی علم بالمعنی المصدری کا بھی تصور بے کنہ ہی ہو جائے گا، اور اس کی بداہت کو مستلزم ہوگی۔ یہ طریقے ذوقی شارح علیہ الرحمہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں اقول علی ما قررنا من بیان مراد المصنف یکون الطریق الذوقی لہ واضحا عند المصنف۔ ہم کہتے ہیں کہ مصنف کی مراد کا جو تذکرہ ہم نے ما سبق میں کیا ہے، اس کی تقدیر پر ان دونوں منعوں کے ازالے کا طریق ذوقی مصنف کے نزدیک واضح ہے۔ فإن علم النور والسرور حصتان خاصتان للعلم بالمعنى المصدری المطلق، کیونکہ علم نور اور علم سرور علم بالمعنی المصدری مطلق کے دو خاص حصے ہیں۔ ولا شک ان بداحت الحصۃ الخاصۃ من المعنی المصدری الانتزاعی تستلزم بداحت مطلقہ بکنہ ہی، اور بلا شبہ معنی مصدری انتزاعی کے خاص حصے کی بداحت مطلق علم بے کنہ ہی کی بداحت کو مستلزم ہوتی ہے۔ فإن الحصۃ امر انتزاعی حاصل فی الذہن بکنہھا، کیونکہ حصہ خاص امر انتزاعی ہے جو ذہن میں بے کنہ ہی حاصل ہے۔ فإن کنہ الانتزاعی ما ہوا حاصل فی الذہن، کیونکہ امر انتزاعی کی کنہ وہی ہوتی ہے جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔ والمطلق جزء خارجی اے تفصیلی، اور مطلق چونکہ جزء خارجی یعنی جزء تفصیلی ہے، فیکون حاصلا بکنہ ہی ایضا، لہذا مطلق بھی بے کنہ ہی ذہن میں حاصل ہوگا۔ وحینئذ يندفعان المنعان المشہوران بلا کلفۃ، اور اس صورت میں
وہ دونوں مشہور معنی بلا تکلف دور ہو جائیں گے. وحینئذ لا یرد علیہ ما اورد بان الکلام فی مفہوم المقید البدیہی عن العلم بالنور مثلا لا یجدی نفعا. اور اس وقت اس طریقے ذوقی پر وہ اعتراض وارد نہ ہوگا جو اعتراض یہاں پر کیا گیا کہ مقید بدیہی یعنی مثلا علم نور کے مفہوم میں کلام کرنا کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا. اذ لا یورث بداہت حقیقت العلم بالکنہ، اس لیے کہ مقید بدیہی کے مفہوم میں کلام کرنا علم بالکنہ کی حقیقت کی بداہت کو مستلزم نہیں ہے. اذ یکفیہ تصورہ بوجہ اجمالی، اس لیے کہ اس کے لیے تو اس کا اجمالی طور پر تصور ہی کافی ہے. یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی وجہ شارح کہتے ہیں وذالک لأن کلام المصنف لم یکن فی العلم بالکنہ. یہ اعتراض یہاں اس لیے وارد نہیں ہوگا کہ مصنف کا کلام علم بالکنہ کے سلسلے میں نہیں ہے، اصطلاحی علم بالکنہ کے سلسلے میں نہیں ہے، بئی معنی کہ شے کی ذاتیات اس شے کے لیے آئینہ ہو، بل فی العلم بکنہ ہی، بلکہ مصنف کا کلام علم بکنہ ہی کے سلسلے میں ہے، یعنی جس صورت میں نفس شے کا ذہن میں حصول ہوتا ہے، وہو حاصل فی المعنی المصدری للعلم المطلق، اور یہ چیز علم مطلق کے معنی مصدری میں حاصل ہے. اذا تصورنا الحصۃ الخاصۃ منہ، جبکہ ہم علم مطلق کے ایک خاص حصے کا تصور کریں. فإن المطلق المذکور یکون جزءا تفصیلیا منہ، کیونکہ مطلق مذکور اس کا ایک جزو تفصیلی ہے. فلا یمکن تصور کنہ المقید بدون تصور کنہ مطلق ہی، لہذا مقید کی کنہ کا تصور مطلق کی کنہ کے تصور کے بغیر ممکن نہیں. فظہر حینئذ تحقیق قول المصنف فی المتن والحاشیۃ علی خلاف ما زعموه فی الشروح ففہم. لہذا اب متن اور حاشیہ دونوں میں مصنف کے قول کی حقیقی صورتحال واضح ہو گئی، برخلاف ان شارحین کے جنہوں نے اپنی اپنی شروحات میں گمان کیا کہ انہوں نے جو خیالات قائم کیے وہ صحیح نہیں ہیں. ففہم ذالک، لہذا آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں. آج کا سبق یہیں پر